امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ روحانیت کس طرح حاصل ہو، کچھ ارشاد فرما دیں۔ درود شریف کی کثرت کرتے رہیں، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرتے رہیں۔ اللہ پاک کی جتنی یاد دل میں ہوگی، درود شریف کی کثرت جتنی ہوگی، نیک صحبت ہوگی، عاشقان رسول کی صحبت ہوگی، اللہ کرے روحانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ بابا یہاں سے کیا کہیں گے؟ گلے میں نہیں، مجھ سے حسن رضا سے؟ دونوں سے۔ چلے آپ مجھے گلے لگا لیجئے۔ ہو گیا عاشق ہر ایک چھوٹا بڑا تار کا، بچے بری صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، برے دوستوں کے ساتھ آنا جانا، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، اس طرح کے معاملات رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچوں کے اندر برے افعال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا کہ غصہ نہ کریں، حکمت عملی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، ایک خالی پیالہ لے لیں یا ایک خالی گلاس لیں۔ اب جیسے گلاس دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ پڑھیں 90 مرتبہ یا حمید پڑھ کر خالی گلاس میں دم کرنا ہے آپ نے۔ اب اس خالی گلاس میں آپ نے پڑھ کر دم کر دیا، اب اس میں پانی ڈال کر آپ اس شخص کو پلائیں کہ جس کے اندر بری عادتیں پیدا ہو چکی ہوں یا گندی عادتیں جس کے اندر پیدا ہو چکی ہوں، تو اس دم کیے ہوئے گلاس میں پانی ڈال کر پلانے کی برکت سے الحمدللہ سمجھ اس کی جو عادتیں بد ہے یہ سب ختم ہو جائے۔ خواب میں یہ دیکھنا کہ مجھ پر جادو ہو رہا ہے، کیا اس پر یقین کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، خواب کی باتوں پر تو اکثر و بیشتر یقین کیا ہی نہیں جا سکتا، اور اگر وہ خاص طور پہ اس طرح کی غلط بات ہو تو اس پر تو ویسے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ خواب کے اندر تو جو ہے وہ شیطان بھی تصرف کرتا ہے، انسان کو بہت سی رنگ برنگی چیزیں دکھا دیتا ہے، تو ان کے اوپر یقین تو نہیں کیا جاتا۔ اگر مثال کے طور پہ خواب میں انسان یہ دیکھے کہ انسان چوری کر رہا ہے تو کیا اپنے آپ کو چور سمجھ لے؟ تو جیسے اپنے آپ کو چور نہیں سمجھے گا تو اسی طرح دوسرے کے بارے میں بھی یہی سمجھے کہ بھئی جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں اضغاث احلام، یعنی کہ پراگندہ خیالات کے منتشر خیالات ہیں کہ جو خواب کی صورت میں یوں ظاہر ہو گئے، تو یہ خیالات ہیں اور غلط خیالات۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ مسجد میں آیا یا جماعت میں شامل ہوا، اگر وہ ایسی رکعت میں شامل ہوا جس میں امام صاحب بآواز بلند تلاوت کر رہے ہیں، تو اب اس کو ثنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یا تلاوت تو نہیں کر رہے لیکن رکوع میں چلے گئے امام صاحب، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھوں گا اور پھر رکوع میں جاؤں گا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے تو میری وہ رکعت بھی نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں ابھی ثنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اس وقت بھی بآواز بلند، اور جب امام صاحب رکوع میں ہیں اور اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں ثنا نہیں پڑھوں گا تو پھر امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، تو ان دونوں صورتوں میں ثنا چھوڑ دے۔ اب اگر اس کی کوئی ایک رکعت فوت ہو گئی ہے تو جب اپنی فوت شدہ رکعت پڑھنے کھڑا ہوگا تو اس کے ابتدا میں اولاً ثنا پڑھے گا کہ ثنا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر اس کے بعد سورت ملائے گا اور رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اگر یہ شخص آتا ہے ایسی نماز کے اندر جس کے اندر امام صاحب آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، اب ایسی صورت میں اگرچہ یہ دوسری رکعت میں آیا ہے امام صاحب آہستہ تلاوت کر رہے ہیں تو یہ ثنا پڑھ سکتا ہے۔ جس صورت میں ثنا اس کی فوت ہو جائے گی اس صورت میں اپنی فوت شدہ رکعت جب پڑھنے کھڑا ہوگا تو اس کی ابتدا میں ثنا نابالغ پڑھے گا۔ سمجھدار بچہ جو اذان کے کلمات صحیح طور پہ ادا بھی کر سکتا ہو اور اذان کو اذان کے طور پر ہی کہے تو اس کی اذان درست ہے، اس کی اذان ہو جاتی ہے۔ بے اولادی کے روحانی علاج، ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بہن اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یا اولو 41 ٹائم 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے، مدت 40 ڈیز۔